اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی نیند صحیح نہیں ہوتی اور رات کو بار بار ان کی آنکھ کھلتی ہے اور اس وجہ سے پراپر وہ نیند نہیں لے سکتے اور ان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی رات کو آنکھ نہ کھلے، اور بہت سارے لوگوں کی آنکھیں رات کو اس وجہ سے بھی کھلتی ہیں، کوئی فکر آ گیا، کوئی پریشانی ذہن میں وارد ہو گئی، اور یا کبھی رات کو جب کروٹ لی جاتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی برا خواب دیکھا تو جھٹکے سے آنکھ کھل گئی۔ بہت سارے بھائیوں بہنوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک آنکھ کیوں کھلتی ہے، اور اس لمحے میں اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور جاگ جاتے ہیں، اور ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ بے ساختہ ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے اس پر غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ایسی کون سی وجہ ہے کہ آپ رات کے اس مخصوص وقت میں جاگ جاتے ہیں، اور کون اس وقت آپ کو بار بار پکارتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، دنیا میں ہر امیر، ہر غریب، ہر نیک اور برے شخص کو قدرت کے قوانین کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور یہ دنیا یقیناً پریشانیوں، دکھوں اور تکلیفوں کی جگہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، تو جو بندہ قید میں ہو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، اور کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے میں غم میں ڈوبے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، اور کچھ لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستاتا ہے۔ یعنی انسان کسی فکر، کسی پریشانی کی وجہ سے بھی نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے بھی رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کے ایک مخصوص وقت، کہ جب رات کا آخری تہائی پہر رہ جاتا ہے، تو آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، جب بھی کسی بھی وجہ سے آپ کی رات کو آنکھ کھلے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صحیح بخاری روایت بتاتی ہے، رات کی تاریکی میں اگر رات لمبی ہے تب بھی آنکھ کھل جاتی ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، اور اگر گرمی کی شدت اور حدت ہو تو پھر بھی انسان بیدار ضرور ہوتا ہے۔ لیکن کاش ہم سب اس حدیث سے فائدہ لے لیں، چاہے کس وجہ سے بھی ہماری آنکھ کھلتی ہو، تو آنکھ کھلنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر وہ یہ کلمات پڑھ لیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اتنے کلمات پڑھنے کے بعد وہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بہت بڑا ایک تحفہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ضمانت دے دی ہے۔
یہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو رات کی تاریکی میں، راتیں ویسے بھی لمبی ہیں، اگر انسان وقت پہ سوتا ہے تو انسان خوشی سے ہی اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے، اور وہ خوشی سے ہی اپنی نماز سے پہلے بھی اٹھ کے تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر انسان میں، کسی مرد عورت میں ایمانی حرارت ہو تو نیند آتی ہی نہیں اس وقت، اور اگر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت سے آشنائی ہو جائے تو پھر تو وہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا اس کے لیل و نہار میں سکون بھی نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں، ان راتوں کو اپنی حاجات کے لیے استعمال کریں، اور جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے اپنی ہدایت کی دعا کیجیے، اور اس کے بعد اپنے والدین کی صحت تندرستی کے لیے دعا کیجیے، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کیجیے، وہ نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مطلق حکم دے دیا کہ اس وقت کو استعمال کریں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کون ہے جس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی ہو؟ تو یہ چھوٹے سے کلمات ہیں، کوئی بہت بڑے کلمات نہیں ہے، اور ہمیں اور آپ سب کو یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ اور دعا کیا کریں؟ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے۔ اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں، اپنے والدین کی صحت تندرستی کے لیے دعا کریں، اور اپنی رات کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح بنائے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اور یہ میرے بھائیوں، یہ ایسی دعا ہے، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ تو آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حلال رزق مانگیں، وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ سے مال و دولت مانگیں۔ جس کی جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، وہ یہ الفاظ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور رات کا وقت تو وہ ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2 نفل تہجد کے بھی پڑھ لیں۔ ویسے تو جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں، 6 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ سکتے ہیں، لیکن چلے کم سے کم 2 نفل تہجد کے پڑھ لیں۔ 2 نفل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، اور 2 نفل اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی استغفار کے پڑھ لیں، اور 2 نفل کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ لیں، اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ کلمات بھی پڑھیں اور نوافل بھی پڑھیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ صدائیں دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی مانگنے والا، کوئی حاجت روا۔ تو میرے عزیزو، کوشش کریں آپ خود بھی اٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھائیں ان لمحات میں، اور اللہ سے مانگیں، اپنی جھولیوں کو بھریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی لطیف عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔